الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں اسلام کی بنیادی باتیں پارٹ 2۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سچ کی برکت۔ پیارے بچوں، ایک چھوٹے بچے نے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے میری پیاری امی جان، مجھے رضائے رب الانعام کے لیے رائے خدا میں وقف کر دیجیے اور مجھے بغداد شریف جا کر علم دین حاصل کرنے اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا فیضان حاصل کرنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ تو اس بچے کی والدہ ماجدہ نے اللہ عز و جل کی مشیت و رضا پر لبیک کہا اور رائے خدا کے اس ننھے مسافر کے لیے زادی راہ تیار کرنا شروع کر دیا اور 40 دینار اپنے لختے جگر کی قمیض کے اندر سی دیے۔ پھر سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے لختے جگر سے وعدہ لیا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا۔ پھر اس عظیم ماں نے رضا الہی کے اصول کی خاطر اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے الوداع کہا، جاؤ، میں نے تمہیں رائے خدا میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا، اب میں یہ چہرہ قیامت سے پہلے نہ دیکھوں گی۔ پس رائے خدا کا یہ ننھا مسافر علم دین حاصل کرنے کے جذبے سے سرشار اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی محبت کو سینے سے لگائے ایک قافلے کے ہمراہ سوئے بغداد چل پڑا۔ راستے میں 60 ڈاکو قافلے کا راستہ روک کر لوٹ مار کرنے لگے۔ انہوں نے کسی کو بھی نہ چھوڑا اور ہر ایک سے اس کا مال و اسباب چھین لیا، مگر اس بچے کو کم عمر جانتے ہوئے کسی نے کچھ بھی نہ کہا۔ پھر ایک ڈاکو نے پاس سے گزرتے ہوئے ویسے ہی پوچھا، اے بچے، کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ بچے نے بے دھڑک جواب دیا، جی ہاں، میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے مذاق سمجھا اور آگے چل دیا۔ اسی طرح ایک اور ڈاکو نے بھی اس بچے کے پاس سے گزرتے ہوئے پوچھا تو اسے بھی بچے نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ جب یہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے تو اسے بتایا کہ قافلے میں ایک ایسا نڈر بچہ ہے جو اس حال میں بھی مذاق کر رہا ہے۔ سردار نے بچے کو بلانے کا کہا، وہ آیا تو اس نے پوچھنے پر اب بھی وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا۔ سردار نے تلاشی لی تو واقعی 40 دینار مل گئے۔ بچے کے اس سچ بولنے پر سب حیران ہوئے اور اس سے سچ بولنے کا سبب پوچھا تو بچے نے جواب دیا کہ میری ماں نے گھر سے نکلتے ہوئے وعدہ لیا تھا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا۔ ڈاکو کا سردار بچے کی یہ بات سن کر رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، صد افسوس، یہ بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ اس طرح پورا کر رہا ہے اور ایک میں ہوں کہ کئی سالوں سے اپنے رب عز و جل سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ پس اس سردار نے روتے ہوئے رائے خدا کے اس ننھے مسافر کے ہاتھ پر توبہ کر لی اور اس کے باقی ساتھی بھی یہ کہتے ہوئے تائب ہو گئے کہ اے سردار، جب برائی کی راہ پر تو ہمارا سردار تھا تو اب نیکی کی راہ پر بھی تو ہی ہمارا رہنما ہوگا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ رائے خدا کا یہ ننھا مسافر کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے پیارے مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی تھے، جنہوں نے ابھی رائے خدا میں سفر کا آغاز ہی کیا تھا کہ اس ننھی سی عمر میں صرف ماں سے کیے ہوئے وعدے کی لاج نبھانے کی برکت سے 60 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ تو سوچئے، اگر بندہ اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرنے لگے تو کس مرتبہ پر فائز ہوگا۔ بس یہی وجہ ہے کہ ماں سے جو وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہمیشہ سچ بولیں گے اور سچ ہی کا بول بالا کریں گے، اس سچ کی برکت سے جب آپ کا شعرا عام ہوا تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ گئے اور ہر چھوٹے بڑے نے نہ صرف آپ کی ولایت کا اعتراف کیا بلکہ آپ کو اپنے سر کا تاج بھی سمجھا۔ وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم۔ جھوٹ اور خدا کی ناراضی۔ پیارے بچوں، جھوٹ کے بے شمار نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ عز و جل ناراض ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، لعنت اللہ
علی الکاذبین۔ ترجمہ: جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ایک بزرگ نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی سے ارشاد فرمایا: اے ابو سعید، میں نے رحیم و کریم پروردگار کی نافرمانی کی تو اس نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا، میں نے شفا طلب کی تو اس نے شفا عطا فرمائی، میں نے پھر نافرمانی کی تو دوبارہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، پھر گناہوں کی معافی طلب کی اور صحت یابی کی دعا مانگی، اس پاک پروردگار نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ میں اسی طرح گناہ کرتا رہا اور وہ معاف کرتا رہا۔ پانچویں مرتبہ بیمار ہوا تو میں نے اس مرتبہ اللہ عز و جل سے گناہوں کی معافی طلب کی اور صحت یابی کے لیے عرض کی تو اپنے گھر کے کونے سے یہ گیبی آواز سنی: تیری دعا و مناجات قبول نہیں، ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزمایا مگر ہر بار تجھے جھوٹا پایا۔ جھوٹ نفاق کی علامت ہے۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: منافق کی تین علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔